السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہیں آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام 5 سیکھیں گے۔ اس کا پیج نمبر 9 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہ تھا۔ اور سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان سے پہلے جنوں کو گرم ہوا کی آگ سے پیدا کیا۔ زمین پر جن ایک زمانے تک رہے، لیکن جب زمین پر انہوں نے فساد پھیلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنوں کو زمین کے اندر پہنچا دیا۔ اس وقت ابلیس کو کچھ فرشتے آسمان کی طرف لے گئے اور وہاں اس کی پرورش کی۔ ابلیس اللہ کی عبادت اور معرفت میں بہت بڑھ گیا۔ اللہ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہ تھا، اور زمین پر جن ایک زمانے تک رہے، لیکن جب زمین پر انہوں نے فساد پھیلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنوں کو زمین کے اندر پہنچا دیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دعا کی قبولیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر بچھاؤ۔ میں نے اپنی چادر بچھائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو ملایا اور بھر کر فرمایا، اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے اپنے سینے سے لگایا، پھر میں اس کے بعد کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دعا قبول ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اپنے اخلاق کو اچھا بنانا فرض ہے۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ خود کو اچھے اخلاق کا عادی بنائے۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ خود کو اچھے اخلاق والے بنانا چاہیے۔ شریعت کی تعلیمات میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اچھے اخلاق اختیار کرے اور برے اخلاق سے بچے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایمان والوں میں مکمل ایمان والے وہ ہیں جن کے اچھے اخلاق ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، کھانا کھانے کی سنتیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، بسم اللہ کہو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ خلاصہ اس حدیث سے کھانے کی 3 سنتیں معلوم ہوئی ہیں: بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا اور اپنے آگے سے کھانا۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت۔ ماہ محرم میں روزے کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل محرم کا مہینہ کا روزہ ہے۔ محرم کا مہینے کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، دوسروں کی باتیں سننا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسروں کی کوئی ایسی بات چھپ کر سنی جس کو وہ اس سے چھپانا چاہتے تھے، تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ ترمذی
کی روایت ہے یہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کو اہم سمجھنا کا وبال۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اس وقت تک محفوظ رکھتا ہے جب تک کہ وہ دنیا کے مقابلے میں دین کو زیادہ اہم سمجھے، اور جب وہ دنیا کو اہم سمجھنے لگے تو لا الہ الا اللہ بھی ان پر لوٹا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ زمین کا زبردست زلزلہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب قیامت کے دن زمین زبردست طریقے سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کی چیزوں کو نکال پھینکیں گی تو انسان اس حالات کو دیکھ کر کہے گا کہ زمین کو کیا ہوا۔ اس دن زمین وہ تمام چیزیں بتا دے گی جو اس پر کی گئی ہوں گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر یہ اچھا یا برا عمل کیا تھا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی سے علاج۔ کھجور کی پتوں کی راکھ سے زخم کا علاج۔ احد میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خون دھوتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں پر پانی بہاتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا تو انہوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا، اور جب وہ راکھ ہو گیا تو اس کی راکھ زخموں پر لگا دی گئی جس سے خون بند ہو گیا۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ فائدہ: کھجور کے پتوں کی راکھ خون کو بند کر دیتی ہے، اور اگر تازہ زخموں پر جن سے خون بہہ رہا ہو جھڑک دے تو خون بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ ضرور دیں گے۔ ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ پڑھ رہے ہیں، لیسن نمبر 5۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔